بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دار فانی میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے چہیتے اور پیارے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اپنی احادیث کے اندر
روزوں کے فضائل اور فوائد کو ذکر فرما کر امت کو اس کام کے اوپر آمادہ فرمایا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، لفظ روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے یا فارسی کا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس لفظ کے لیے لفظ صوم استعمال کیا گیا ہے، صاد واو میم۔ لفظ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کسی کام سے باز آ جانا۔ آپ بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو روک لیں، رک جائیں، اسے کہتے ہیں صوم۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کام کو کرتے ہوئے رک جانا اور اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اسے صوم کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس لفظ صوم کی وضاحت کو سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مریم علیہ السلام کے سلسلے میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ مریم علیہ السلام سے جب لوگ پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے کیسے ہوئی، تو مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کی نذر مانی ہے صوما، رکنے کی۔ انی نذرت للرحمن صوما، رکنے کی میں نے نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، اور یہ اگلے والے جملے کی پوری تفسیر ہے کہ میں کسی بھی آج کے دن کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کا مطلب یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے، صوم کا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی کام سے رک جانا، اور مریم علیہ السلام نے زبان سے اپنے آپ کو بات کرنے سے روک لیا تھا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے صوم کا۔ صوم کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی، جس کو احکام للقرآن، ایک کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے، اس کتاب کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے صوم کی، روزے کی اصطلاحی اور شرعی تعریف کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے گا بہت اچھی بات ہے، عبادت الہی کی نیت سے۔ کس سے؟ عبادت الہی کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا، ہم بستری اور تمام ممنوعات روزہ کو چھوڑ دینا روزہ کہلاتا ہے۔ یہ شرعی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر کھانے سے رک جانا یہ روزہ ہے، پینے سے روزے کی حالت میں طلوع آفتاب سے لے کر کے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانا، اور وہ تمام جائز اور حلال کام جس کو انسان روزے کے علاوہ جو کرتا ہے ان تمام سے رک جانا، اس کو عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں۔ یہ شرعی تعریف ہے۔ اس اعتبار سے روزے کا مفہوم یہ ہوا، ہم اور آپ جو روزہ رکھتے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان بالغ عاقل سمجھدار بلوغ کو پہنچنے والے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان تمام جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دے اور ممنوعات روزے سے اپنے آپ کو روک لے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کب ہوئی؟
روزہ امت مسلمہ پر کب فرض ہوا؟ روزہ شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں یہ مسلمانوں پر امت محمدیہ پر فرض ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 9 سال روزے رکھے۔ کتنے سال؟ 9 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ آپ گنتے چلے جائیے، سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے اور اگلا مہینہ رمضان کا تھا، اور اس وقت سے لے کر کے آپ جب تک زندہ رہے تب تک آپ نے 9 سال تک اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ کے امام، امت محمدیہ کے ہادی، رہنما و رہبر پر یہ روزہ، یہ عبادت فرض کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے سے پوری امت محمدیہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ روزے کی صحت کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ روزے کی صحت کے لیے، روزے کے درست ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فوت ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک شرط کم پائی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں روزہ مانا نہیں جائے گا، اس روزے کا شمار نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان روزے کی نیت دل سے کرے، زبان سے نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لها، جس نے فجر سے قبل فرض روزے کی نیت نہ کی ہو، فلا صیام لہا، اس کا روزہ نہیں، اس کا صیام نہیں، اس کا صوم نہیں۔ ایک نیت، یہ نمبر 1 شرط ہے انسان کے روزے کی صحت کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دے، ممنوعات روزے کو چھوڑ دے، اور یہ کام وہ برابر کرتا رہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ نے فرمایا، کلوا واشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ نے کہا فجر سے لے کر کے رات تک، یعنی رات کے ابتدائی وقت تک، غروب آفتاب تک انسان اپنے آپ کو تمام جائز چیزوں سے روک لے، یہ نیت ہے۔ اور نیت کے بعد یہ دوسری شرط ہے، انسان کو یہ دونوں شرطوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر انسان کے روزے میں یہ دونوں شرطیں موجود نہ ہو تو اس کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت دل سے کرنے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے۔ کیسے نیت کریں گے؟ نیت ہم نے رات میں کر لی، ہم سونے جا رہے ہیں، صبح ہمیں اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، کھانا ہے، روزہ دن بھر رکھنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عبادت کو کرنا ہے۔ رات میں نیت کر کے سو گئے۔ اب انسان صبح میں اٹھ کر کے کہے اپنی زبان سے، میرے سامنے 2 روٹی رکھی ہوئی ہیں، نیت کرتا ہوں 1 لقمہ روٹی کھانے کی، 1 لقمہ چاول کھانے کی، 1 لقمہ سلاد کھانے کی، 1 لقمہ چائے پینے کی۔ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہ نیت تو زبانی نیت ہوئی، اصل نیت تو انسان کا ارادہ ہے۔ انسان دل کے ارادے سے نیت کرے، مجھے صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنا ہے۔ نیت میں زبان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 بنیادی شرطیں، اس کے بغیر انسان کا روزہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے روزے کے فضائل کے اوپر۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کا بالمقابل کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم عبادت ہے رب العالمین کی کہ اس کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ اس کے ذریعے سے انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان کا یہ نفس اور یہ دل جو انسان کا گناہوں سے آلود ہو چکا ہے، یہ سیاہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، اسے صیقل کرنے کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے۔ دلیل ایک ایک کی میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کرتا چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے بن جاؤ، پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر تمام لگنے والے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص اس حالت میں روزہ رکھتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، پیارے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اے امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزے کی اہمیت کو سمجھو، روزے کی فضیلت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی بڑی فضیلت یہ رکھی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی بنیاد پر اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، یہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ ایک بندہ اگر روزہ رکھتا ہے اس کے سارے گناہوں کو اس کی زندگی سے مٹا دیتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے جو ایک دن کا روزہ اگر اللہ کے خاطر رکھتا ہے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، پیارے نبی فرماتے ہیں بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، 70 خریفا 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے، اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، وہ بندہ کبھی جہنم کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ جو شخص ایک دن کا صرف روزہ رکھتا ہے، ایک دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 70 سال کی مسافت کی دوری پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، جو لوگ 30 دن کے مکمل روزے رکھتے ہوں یا سال بھر میں مسلسل جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہوں، ان کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کھڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ایک روزے کی بنیاد پر انسان کو 70 سال کی مسافت کی دوری پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ روزہ جو میں اور آپ رکھتے ہیں، اس روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے اسلام میں، بڑا اس کا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی اس کی فضیلت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جو بندہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، وہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اس کے اوپر گناہ حاوی ہو جاتے ہیں، شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ اس قسم کے خطرے سے وہ پریشان ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، یہ انسان کو روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں،
اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، اس بندے کے اوپر روزہ فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، انسان کے لیے ڈھال بن کر کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ کا اہتمام کرے۔ جب اسے ڈر ہو، اسے خوف لاحق ہو کہ وہ گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہو سکتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرے، نفلی روزے رکھے، فرض روزے رکھے، فرض روزوں کا اہتمام کرے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اگر روزہ رکھتا ہے، روزے رکھنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا، ایسی عبادت ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اسے 10 نیکی لکھ دی جاتی ہے، 10 نیکی دے دی جاتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا اسے بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 سے 700 گنا تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی شے ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ بندہ وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وأنا أجزئ بہ، اور میں ہی اس بندے کو روزہ کا ثواب دینے والا ہوں، میں ہی اس بندے کو اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ یدعو شہوتہ و طعامہ، کیونکہ بندہ میری وجہ سے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے میرا بندہ روزہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، میں ہی اپنے بندے کو روزہ کا ثواب دینے والا ہوں۔ دنیا کے اندر ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کا ثواب صرف میں ہی دینے والا ہوں، وہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور میں ہی اس بندے کو اس کا ثواب عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ میرا بندہ میری وجہ سے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، میرا بندہ میری وجہ سے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، میرا بندہ میری وجہ سے میرا خوف کھاتے ہوئے، مجھ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے تمام جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں اپنے بندے کو روزے کا ثواب عطا کرنے والا ہوں، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ثواب اپنے لیے خاص کر لیا۔ اللہ جس کو جتنا ثواب دے دے، اللہ کے برابر کوئی ثواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے روزے کا اہتمام کیجئے، روزے کی فضیلت کو سمجھ کر کے چلیں، اور روزے کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں بتایا گیا ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ روزہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے صبر والے مہینے کے پورے روزے رکھے، وثلاثة ایام من کل شہر، اور جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، یذهبن وحرار الصدر، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل سے کینہ کپٹ ختم کر دیتا ہے۔ جو رمضان کے
پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہو پورے مہینے کا روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ يَذْهَبْنَ وَحَرَارِ الصَّدْرِ، اس بندے کے دل سے کینہ کپٹ ختم کر دیتا ہے، اس دل کے اندر وسوسے نہیں آتے، شیطان کے وسوسے اس بندے کو قبضے میں نہیں لیتے، بلکہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ بندہ شیطان کے وساوس سے پریشان نہیں ہوتا، وہ بندہ کینہ و کپٹ لے کر کے دنیا میں نہیں پھرتا ہے۔ جس بندے نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام کیا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ کپٹ سے صاف کر دیتا ہے، بغض و حسد سے صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں سے صاف کر دیتا ہے، اس کے دل سے تمام طرح کے وساوس کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر انسان کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے، تمام وساوس سے انسان کو دور کر دیتا ہے، وہ روزہ ہے۔ روزے والی عبادت کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی بنیاد پر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر وساوس پیدا نہیں ہوتے۔ لہذا مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کی فضیلت کو سمجھو اور روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضائل عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں روزے کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا ہولناک منظر قائم ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس موقع پر روزہ اور قرآن پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے روزے دار کے لیے دعا کریں گے، روزے دار کے لیے سفارش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، آئیں گے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، پروردگارا میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے اور پینے اور تمام حلال چیزوں سے روک دیا تھا۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی سفارش کو قبول کرے گا، اس روزے کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کا منظر بہت خطرناک منظر ہوگا، اس منظر کو دیکھتے ہوئے انسان کانپے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس موقع پر پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے، قیامت کے دن یہ روزہ اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لہذا اس روزے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ ایک بندہ اپنے گھریلو معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بسا اوقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے، بسا اوقات اپنے مال کے سلسلے میں الجھ جاتا ہے، بسا اوقات انسان اپنے اہل و عیال میں الجھ جاتا ہے اور فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، ایک آدمی کی آزمائش اس کے مال کے سلسلے میں، اس کے اہل و عیال کے سلسلے میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں جب انسان آزمایا جاتا ہے، اسے پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، برے بلے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اگر انسان جب اپنے بال بچوں سے آزمایا جائے، اپنے مال کے ذریعے آزمایا جائے
جائے، اپنے پڑوسی سے آزمایا جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کا کفارہ روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ان تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ان تمام گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے روزہ کافی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ ایک انسان اپنے پڑوسی کے سلسلے میں آزمایا گیا، اپنے بال بچوں کے سلسلے میں آزمایا گیا، اپنے مال کے سلسلے میں آزمایا گیا، پیارے نبی فرماتے ہیں تکفرها، اس بندے کے تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے نماز کافی ہے۔ ایک انسان نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ والصیام، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے یہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ والصدقہ، اور صدقہ کرنے سے انسان کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ لہذا نمازوں کے ساتھ ساتھ روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور صرف یہ امت محمدیہ کو حاصل ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ روزوں کے فوائد کے سلسلے میں 2 سے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر فرمایا، یہ روزہ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو پاک کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو نہ تو اپنی زبان سے گالی گلوچ کرو، نہ جہالت کرو، بلکہ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، تو اسے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تم سے برا بھلا یہ کلام نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں۔ اخلاق کو سنوارتا ہے روزہ، انسان کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، اس کی بنیاد پر انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی پرہیزگاروں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان روزے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور روزہ جیسی عبادت ایک ایسی عبادت ہے اس کی بنیاد پر انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ بہترین طریقہ ہے انسان کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت ہی اہم اور اچھا اور بہتر عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ تو روزے کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی۔ اگر کوئی شخص ان ایام کے اندر، ماہ مبارک کے اندر روزوں کے ہوتے ہوئے نہ رکھے، طاقت اور قوت سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس بندے کے لیے زبردست وعید اور دھمکی ہے۔ سنیے وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں رات میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا 2 آدمی میرے پاس آئے اور میرے بازو کو پکڑ کر کے مجھے اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک پہاڑی پر لے جانے لگے اور بہت سخت پہاڑی تھی، اس کے اوپر میرا چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کے لیے راستہ آسان کیا جاتا ہے، چلیے آپ چڑھتے جائیے۔ چڑھتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے۔ آپ نے وہاں پر لوگوں کے چیخنے، چلانے اور پکارنے کی آواز سنی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کون چلا رہے ہیں، کون چیخ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فرشتوں نے کہا یہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر جلنے والے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے بڑھایا گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اوندھا منہ، الٹا منہ جن کو لٹایا گیا ہے، لٹکایا گیا ہے، اور ان کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان کے باچھوں سے، ان کے بغل کے حصے سے خون نکل رہا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا، ان دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی خطرناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایام روزے میں، ایام صوم میں سب چپکے سب کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے۔
استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ خور ہیں، روزہ کھانے والے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو روزے کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں، چھوٹے چھوٹی امت کے وہ بچے جو پورے 24 گھنٹوں میں سے جو گھنٹے ایام صوم کے ہوتے ہیں، روزے کے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے حضرات جن کے اوپر روزہ فرض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتے، پیارے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو کڑی سزائیں دی جائے گی، ان کی باچھیں پھیلا کر کے ان کے یہاں پر ان کو چبھویا جائے گا اور ان کو خون سے لت پت کیا جائے گا، اور یہ سزا ان کو برابر ملتی رہے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی روزہ نہ چھوڑیں، روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی عبادت میرے اور آپ کے لیے رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی بہت ساری فضیلتیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے روزے کی اہمیت، اس کی فضیلتیں اور اس کے فوائد کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔